جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ نواز شریف نے اس ملک کی حالت بدل دی تھی اور اب وہ واپس آ کر اس ملک کو 2017 میں واپس لے جائے گا، یعنی کہ خوشحالی کے دور میں وہ واپس لے کر جائے گا، تو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کب نواز شریف کا دور کتنا گولڈن تھا اور اندر کھاتے معیشت کو اسحاق ڈار کیسے چونا لگاتا رہا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ نواز شریف لا کس کو رہا ہے؟ اسی اسحاق ڈار کو جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے روپے کو ڈیویلیو کیا، جس نے یہ جگاڑ کا نظام چلا کر پاکستان کا تباہ اور ستیہ ناش بھیج دیا۔ پلاننگ ڈویژن جس نے کوئی پلاننگ نہیں کی اور وہ کسی بھی انٹرنیشنل بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو آنے نہیں دیتا تھا جب تک کہ اس کو کٹ نہ ملے، اور اس وقت تک جو ہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف سے ملنے نہیں دیتا تھا کہ کہیں جو ہے وہ پروپیگیشنز نہ ہو جائیں، کہیں جو ہے وہ معاملات بن نہ جائیں۔ تو حقیقت یہ کہ 2013 میں جب نواز آیا تو برآمدات 25 ارب ڈالر تھی، جو کہ 2017 میں کم ہو کر صرف 21 ارب ڈالر رہ گئی۔ یہ تھی نواز شریف کی کارکردگی۔ اگر ہماری برآمدات صرف 15% سالانہ کے حساب سے بھی بڑھتی تو 2018 تک یہ کم از کم 55 ارب ڈالر ہوتی اور ملک خسارے کے بجائے منافع میں ہوتا، مگر اسحاق ڈار کے ہوتے یہ کیسے ممکن ہے؟ اب 2018 یعنی نون لیگ کے جانے کے سال کا احوال بھی سن لیں۔ جون 2018 ختم ہونے والے مالی سال جولائی 17 تک جون 18 میں شرح نمو 1/2 کی بلند ترین سطح پر پہنچتی نظر آئی، لیکن یہ ایک بلبلہ تھا جس کو اکنامک ببل کہتے ہیں، جو پھٹنے والا تھا اور پھٹ گیا، اور نون لیگ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ گئی، یعنی کمایا کم اور خرچہ زیادہ، اور سارا کا سارا خرچہ حکومتی خرچہ۔ میاں کھاندہ تے پر لاندہ بھی تے، یہ غلط قسم کی پروپیگیشن ہے۔ حضور والا تمام عوام جو کہ اپنی غربت میاں کو بیچ رہی ہے، یہ سن لیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ابھر رہا ہے کہ کیا نواز شریف کا معاشی بیانیہ چلے گا؟ تو یاد رکھیے کہ میاں صاحب کا معاشی بیانیہ نہیں ہے، میاں صاحب اپنے آپ کو سرف ایکسل سے دھو رہے ہیں اور پوری کی پوری سلطنت اور مشینری کو خرید چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے کاکڑ جو بی ٹیم کے طور پر آیا اور تمام صوبوں کے اندر جو ان کی مشینری کام کر رہی ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ معاشی بیانیہ نہیں چلے گا تو معیشت تو وڑ گئی نا، معیشت تو وڑ گئی، ورنہ اس کو کہتے ہیں جو انہوں نے واڑ دی، اور معیشت کو واڑنے والے کوئی اور نہیں، شہباز شریف کی وہ حکومت ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر انہوں نے کی اور جس کی نگرانی نواز شریف کر رہے تھے، اور ان کی وہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہاں پر معیشت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے اور روپے کا بیڑا غرق کر کے مہنگائی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، یعنی 60% کی جو ہے وہ آپ کی انفلیشن دے کر گئے۔ پی ڈی ایم حکومت کے دوران ملک دوست ممالک کا سہارا چلتا نظر آیا، چین سے قرض لے کر یو اے ای کو واپس کر دیا گیا، اور پھر یو اے ای سے وہی قرض واپس لے کر چین کا قرض اتارا گیا۔ یو اے ای نے قرض مانگا تو سعودی عرب نے قرض لے کے یو اے ای کو دے دیا گیا، اور سعودی عرب نے قرض مانگا تو چین سے واپس قرضہ لے کر سعودی عرب کو، یعنی ادھر دا پیسہ اونو دے دیتا، اوتھو قرض چک کے اینو دے دیتا، اینو قرض چک کے اونو دے دیتا۔ یہ کمیٹی والی مائی جو اسحاق ڈار ہے یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی، اینڈ پر یہ کمیٹیاں کھا کر چلی گئی، اور ہر دفعہ چلی گئی اور دوبارہ سے وہ واپس آیا تو پھر کمیٹیاں پائیں تو پھر کمیٹیاں لے کے ناس کیا۔ یہ ہے ہماری رول اور پالیسی جس کے سہارے ہماری معیشت چلتی رہی ہے، اور اس کے سہارے ہمارے زر مبادلہ ذخائر کھڑے ہیں۔ جس دن ملک کی 13 سیاسی جماعتیں اتحادی پی ڈی ایم کو مسلط کیا گیا تو پی ڈی ایم حکومت عوام کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ وہی پی ڈی ایم جماعتیں ہیں جو ایک عرصے سے پاکستان پر مسلط ہوتی رہیں اور ملک میں بجلی کے بحران کا سبب بنی۔ گزشتہ صرف 1 دہائی کے دوران بجلی کے شعبے میں 110,000 ارب 11 ٹریلین، یہ بولتے ہوئے میری زبان میں لکنت آ گئی ہے۔ آپ اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو آپ بھی یہ نمبر اور سٹیٹس شیئر کرتے ہوئے آپ کی زبان میں لکنت آئے گی، کیونکہ 110,000 ارب یعنی 11 ٹریلین سے 140,000 ارب یعنی 14 ارب روپے ضائع ہوئے۔ اس کی بڑی وجہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پالیسیاں اور بیڈ گورننس رہی، اور خون عوام کا چوسا جا رہا ہے، اور آپ عوام حیف ہے آپ کے اوپر، حیف ہے آپ کے اوپر ہے عوام جو اپنی غربت بیچ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی مہربانیوں سے غربت 40% کا ہندسہ کراس چکی ہے۔ تقریباً 9.5 کروڑ پاکستانی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اور اب نواز شریف کو مسلط کرنے کی تیاری ہے۔ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا، اسحاق ڈار کو لائے گا اور ملک کو معیشت سے نکالے گا، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پیش گوئی کی ہے
کہ مالی سال 2024 میں پاکستان کو مہنگائی اور معیشت مشکلات کا سامنا رہے گا اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے، جبکہ رواں مالی سال کی معیشت کی شرح نمو 1.9% رہنے کی توقع ہے، جو کہ ابھی تک 0.29 تھی۔ دوسری طرف ورلڈ بینک کے عہدیدار نے کہا کہ پاکستانی معیشت بری حالت میں اور IMF کے آئندہ بیل آؤٹ پیکج سے بھی کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے علاقائی ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا میتھیو ورگس نے کہا کہ پاکستان کا معاشی ماڈل اب پائیدار نہیں رہا اور اس کے اشارے غیر متوازن مائکرو اکنامک اشاریوں سے مل رہے ہیں، اور جس کا مطلب غیر ملکی پارٹنرز پر مسلسل انحصار ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کا معیار زندگی اپنے دیگر غیر ملکی ہم عصروں کے نسبت مسلسل گر رہا ہے، تنزلی کی طرف ہے۔ معیار تو دور کی بات، اب کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، لیکن اس بحران میں کسینو کا اکانومی عروج پر ہے۔ ان حالات میں اگر میاں کے نعرے مارنے سے معیشت بدل سکتی ہے تو خواب دیکھنے میں کیا پابندی ہے؟ آپ لائیے اور پیڈ کانٹینٹ آپ دیتے جائیے اور دبا کے پیسہ لگاتے جائیے۔ آپ ذرا بل بورڈ دیکھیے، خون کے آنسو رہیں گے کہ وہ بل بورڈ ہمارے غریب کو روٹی دے دیتے، ان غریبوں کی غربت نہ بیچتے، آپ کام بنا لیتے۔ لیکن آئے گا کون؟ جو نکمہ ترین احسن اقبال، جس نے پلاننگ ڈویژن کے اندر پلاننگ برباد کر دی پورے پاکستان کی، اور اس کے بعد جو پوری فائنینشل سٹرکچر کا بیڑا غرق کرنے والا اسحاق ڈار، وہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ دو تحفے لینے کے لیے آپ نواز شریف کو اپنے اوپر حکمران کریں گے تو حیف ہے، تف ہے اس پاکستان۔